طلاق کا حق، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عقد نکاح کو ختم کرنے کے لیے زوجین کے مابین اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو مرد کے پاس ہے طلاق کا حق جی۔ اور اگر طلاق وہ نہ دینا چاہے اور عورت کسی بھی صورت میں وہ اس مرد سے، اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس رشتے ازدواج کو ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ خلا کی طرف جائے گی، قاضی کی عدالت میں جا کے۔ یہاں پہ طلاق میں جو طلاق تفویض کا ہے، کیا وہ عورت کو یا کسی بھی مرد کو دیا جا سکتا، کسی بھی باہر کے بندے کو دیا جا سکتا ہے؟ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی کافی خواتین کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، حوصلے کے کمزور ہوتے ہیں یا ان کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں سے اچھی بات یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق کا اختیار لے لیا جائے۔ اچھا، اب 3 طلاقیں اسلام نے دی ہیں، 3 طلاقوں کا اختیار مرد کو ہے، تو اگر مرد 3 طلاقیں پہلے دے چکا ہے اور وہ اس سے پہلے بھی اپنے آپ اپنے خاندان کو اور دوسری بیوی کے خاندان کو طلاق کے ذریعے نقصان پہنچا چکا ہے، تو اب مستقبل میں اس نقصان سے بچنے کے لیے فقہ میں، شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ اس شوہر سے 1 یا 2 یا 3 طلاق کا اختیار لیا جا سکتا ہے۔ عورت لے لے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ نکاح کے وقت شوہر کو یہ بات بتائی جائے گی، کیونکہ شوہر کے پاس بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اختیار شوہر کے پاس ہے، تو اس سے لینا پڑے گا۔ نکاح کے وقت اس کو کہا جائے گا کہ یہ طلاق کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، طلاق کا اختیار بیوی کے پاس ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TCN کا خصوصی پروگرام لیگل ٹاکس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس احمد قادری ایڈوکیٹ۔ ناظرین، حسب روایت جتنے بھی گزشتہ پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے اور یہ بار بار میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ ہم وہ چیزیں، وہ نکات، وہ ایشوز آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے اور جو آپ سننا چاہتے ہیں اور جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق کی تو اس نے ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہیں، حیوانات ہیں یا جمادات ہیں یا نباتات ہیں، سب کے جوڑے بنائے اور یہ سلسلہ تر قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے تو بنی نوع انسان یعنی بنی آدم کی اولاد نے مرد و عورت کو 2 جوڑوں میں تقسیم کیا، ایک مرد اور ایک عورت، اور ان کے ملاپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک افزائش نسل اور اپنی نسل اور اپنی مخلوق کی افزائش کی بات کی، جو الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہاں پہ جب ہم جوڑے کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جوڑے کا مقصد کیا ہے اور جوڑے کا تعلق کیسے بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء، پیغمبروں اور نبیوں کو مبعوث کرنے کے بعد ان کو ان کی جو ہے شریعت دی۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول کیا اور اس کے بعد ان کی حدیث اور سنت وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے ملاپ کو، تعلق کو ایک نکاح کی صورت کہا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول وضع کیے، کچھ چیزوں کے اوپر پابندی لگائی کہ یہ طریقہ ہوگا جس میں ایک مرد و عورت کا ملاپ ہوگا جو نکاح ہے اور جو اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ لیکن جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے نکاح نامے کی بات کے اوپر بھی ہم نے ٹاپک پہ بات کی، اس کے بعد ایک ایشو آ جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ ملاپ، وہ نکاح، وہ رشتہ ازدواج، میاں بیوی کے درمیان بننے والا رشتہ، اگر وہ کسی طور پر بھی اگر اس کو آگے نہ چلایا جا سکے یا اس میں کوئی دراڑ آ جائے یا وہ میاں بیوی، زن و شوہر یہ سمجھیں کہ ہم اس رشتے کو آگے نبھانے کے قابل نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے انبیاء اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک تعلیمات دی۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے ناظرین وہ ہے طلاق، خلا اور تنسیخ نکاح کی بابت۔ آج ہم جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے اور ہم نے آج کے اس لیگل ٹاکس کے پروگرام میں جس موضوع کو اپنے سامنے رکھا ہے وہ ہے طلاق، خلا یا تنسیخ نکاح۔ یہ 3 ایک الفاظ ہیں، 3 ایک پروویژنز ہیں قانون کی نظر میں، 3 طریقے ہیں جس پر بات کرنے کے لیے آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ایک خصوصی مہمان جن کو ہم نے دعوت دی
جناب مفتی عبدالغفار قادری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ جیسا کہ مفتی صاحب میں نے اپنی تمہید میں یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھی اور ناظرین کے سامنے بھی رکھی کہ جب بھی مرد و عورت، زن و شوہر، یعنی مرد اور عورت جب بیاں بیوی بن جاتے ہیں تو ان کو زن و شوہر کہا جاتا ہے۔ جی ان کے درمیان ایک نکاح کا سلسلہ ہے، جو نکاح کا طریقہ ہمیں قرآن و سنت اور شریعت اور فقہ، جس فقہ سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، جس مکتبہ فکر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں وہ چیز رائج ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں ملک پاکستان میں الحمدللہ یہ چیز جو نکاح کا طریقہ کار ہے، وہ تو جو اسلامی طریقہ ہے وہ تو پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا ہے۔ لیکن طلاق، خلا اور تنسیخ نکاح، یہ تین الفاظ ہمیشہ ہم سنتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور ناظرین بھی ہمارے یہی سوال کرتے ہیں کہ خلا کیا چیز ہے، تنسیخ نکاح کیا ہے اور طلاق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اویس قادری بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سننے والوں، دیکھنے والوں کی دینی رہنمائی کے لیے یہاں پر حاضر ہونے کا موقع دیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کریم نے جو ہمیں بہترین دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین فطرت ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، انسان کی جتنی بھی سہولیات ہیں، انسان کو جو بھی چیز درکار ہے، اسلام نے اپنے بہترین قوانین میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو وہ تمام چیزیں دی ہیں۔ اب نکاح بھی یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب جب وہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے انعقاد کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، کہ لڑکیوں کی پسند کو زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی، لیکن یہ اہم ہے کہ جب تک لڑکیاں اور لڑکے آپس میں نکاح پہ راضی نہ ہوں تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے نکاح کے انعقاد کے وقت دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ یہ سفر اگر آگے مزید نہ چل سکے، وہ سفر آپس میں وہ اس کو منزل مقصود تک نہ پہنچا سکیں، آخر تک نہ لے جا سکیں، تو پھر اس عقد نکاح کو ختم کرنے کا اختیار بھی اسلام نے زوجین کے لیے رکھا ہے۔ ایک طرف اگر لڑکے نے جو اپنی ذہن میں جو تصور رکھا تھا بیوی کا، جو اس نے سہولیات، جو ضروریات اور جو باتیں اپنے لیے سامنے رکھی تھی کہ میری بیوی میں یہ صفات ہونی چاہیے، وہ سامنے اس کو بیوی میں نہیں نظر آئیں، تو یاد رکھیے فوراً طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، مردوں کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے، تو مرد کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ وہ گھر کو بنا کر رکھیں۔ دیکھیں پرفیکٹ انسان جو ہے وہ اللہ کے مقرب بندگان ہیں، انبیاء کرام ہیں، مرسلین اعظام ہیں، اللہ کے محبوب بندے وہ پرفیکٹ ہیں۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شوہر کو اپنی بیوی میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح نہ ہو تو پھر شریعت نے اس عقد نکاح کو ختم کرنے کا اختیار جو مرد کو دیا ہے اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ اچھا جی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی پھر طلاق کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے، مردوں کو یہ حکم ہے کہ اگر وہ طلاق کا اختیار بھی استعمال کرے تو اس کے لیے بھی تعلیمات اور اس کے لیے بھی قواعد جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ صرف ایک بار طلاق کا ایک لفظ، صریحی لفظ ایک بار استعمال کرے۔ اچھا۔ آج ہمارے معاشرے میں مردوں کی عادت بن چکی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ جب وہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، جب بیوی کو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو پھر اس وقت بھی وہ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے طلاق انتہائی مجبوری کی حالت میں دینی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جائز کاموں میں سے سب سے بدترین جو ہے وہ طلاق کو قرار دیا ہے۔ جائز ہے لیکن سب سے بدترین اور برا کام ہے، تو یہ انتہائی ضرورت کے وقت دینی چاہیے، اور جب دینے کا موقع آئے تو اس وقت بھی آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک طلاق دی جائے۔ جیسے حدیث پاک میں آیا آقا کریم علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم اسے طلاق دے دو لیکن ایک طلاق دو۔ تو ایک طلاق کی تعلیم آقا کریم علیہ السلام نے دی، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس دارالافتاء میں یا آپ کے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں طلاق کے کیس لے کر تو بیوی یہی کہتی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو 3 طلاق تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے۔ یہاں پہ ایک طلاق جو ہے وہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کس کا حق ہے، طلاق کون دے گا؟ کیا مرد ہی کے پاس یہ طلاق کا حق ہے
یا عورت کے پاس بھی کوئی حق طلاق کا ہے؟ بات طلاق کی کر رہے ہیں، نہ تنسیخ نکاح کی نہ خلا کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ دیکھیں نکاح کے انعقاد کے وقت مرد کو بھی اختیار تھا، خاتون کو بھی اختیار تھا، اسلام نے دونوں کا خیال رکھا۔ اسی طریقے سے جب یہ عقد نکاح ختم ہو اور یہ معاہدہ، یہ جو معاملہ ہے، جو یہ معاہدہ کیا گیا ہے عقد نکاح، اس کو ختم کرنے کا اگر خدا نخواستہ موقع آئے گا تو مرد کو بھی اسلام نے اختیار دیا ہے، خاتون کو بھی ایک اختیار دیا ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے اور خاتون کو خلا کا دیا ہے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ میں یہ تعلق ختم کر دوں، خاتون نہیں چاہتی، تو وہاں مرد اپنا اختیار استعمال کرے گا، طلاق دے گا۔ اگر خاتون نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ، خاتون کی جو توقعات تھیں، جو اس کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، مجھے یہاں یہ سہولت ملے گی، میری زندگی یہاں ایسی ہوگی، وہ تمام باتیں جھوٹ نکلیں، دھوکہ دیا گیا، وہ تمام غلط بیانی کی گئی۔ اب وہ خاتون اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اب اسلام نے خاتون کا بھی خیال رکھا ہے۔ خاتون بھی ایسی صورت میں قاضی کے پاس، عدالت میں، ہمارے فیملی کورٹس میں یہ دعویٰ دائر کر سکتی ہیں اور وہاں پہ اس دعوے کی ثبوت کے طور پر گواہ اور جو جتنے بھی ثبوت ہیں وہ پیش کر کے اپنا خلا جو ہے وہ لے سکتی ہیں۔ لیکن خلا کے لیے جو شرعی نقطہ نگاہ سے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے، کہ شوہر ان کو دے کہ ہاں میں تمہیں خلا دے رہا ہوں۔ تو طلاق جو ہے وہ شوہر کی طرف سے دی جاتی ہے اور خلا کا مطالبہ جو ہوتا ہے وہ خاتون کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خاتون کچھ نہ کچھ عوض میں شوہر کو کچھ دیں گی، چاہے وہ حق مہر ہو، چاہے وہ دوسری کوئی جائیداد ہو، جس پہ دونوں راضی ہو جائیں تو اتنی مقدار جو ہے وہ خاتون دے کر اپنا عقد نکاح توڑوا لے تو اسے خلا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جیسے آپ نے طلاق کی بات کی، جی، تو طلاق کا حق، جیسے کہ آپ نے کہا کہ عقد نکاح کو ختم کرنے کے لیے زوجین کے مابین اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو مرد کے پاس ہے طلاق کا حق، جی، اور اگر طلاق وہ نہ دینا چاہے اور عورت کسی بھی صورت میں وہ اس مرد سے، اپنے شوہر سے وہ جان خلاصی کرنا چاہتی ہے، جان چھڑانا چاہتی ہے، اس رشتے ازدواج کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو وہ خلا کی طرف جائے گی، قاضی کی عدالت میں جا کے۔ یہاں پہ طلاق میں جو طلاق تفویض کا ہے، کیا وہ عورت کو یا کسی بھی مرد کو دیا جا سکتا، کسی بھی باہر کے بندے کو دیا جا سکتا ہے؟ تنسیخ نکاح کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں، تفویض کی بات کر رہا ہوں، طلاق تفویض کی بات۔ بالکل، جو وہ جب نکاح کا انعقاد کیا جا رہا ہو، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی کافی خواتین کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، حوصلے کے کمزور ہوتے ہیں یا ان کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں سے اچھی بات یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق کا اختیار لے لیا جائے۔ اچھا، اب 3 طلاقیں اسلام نے دی ہیں، 3 طلاقوں کا اختیار مرد کو ہے، تو اگر مرد 3 طلاقیں پہلے دے چکا ہے اور وہ اس سے پہلے بھی اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور دوسری بیوی کے خاندان کو طلاق کے ذریعے نقصان پہنچا چکا ہے، تو اب مستقبل میں اس نقصان سے بچنے کے لیے فقہ میں، شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ اس شوہر سے 1 یا 2 یا 3 طلاق کا اختیار لیا جا سکتا ہے۔ عورت لے لے، جی، عورت۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ نکاح کے وقت شوہر کو یہ بات بتائی جائے گی، کیونکہ شوہر کے پاس بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اختیار شوہر کے پاس ہے، تو اس سے لینا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ نکاح کے وقت اس کو کہا جائے گا کہ یہ طلاق کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، طلاق کا اختیار بیوی کے پاس ہوگا یا اس طرح کسی اور سمجھدار انسان کے پاس، تو اختیار اس سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ عقد نکاح کے وقت یہ بات کی جائے۔ عقد نکاح کے وقت نہیں کی گئی تو پھر وہ عقد ہو گیا، وہ معاہدہ ہو گیا، اب اس کے بعد سے اختیار رہ گیا ہے۔ اب آپ بعد میں اگر وہ نہیں لے نکاح سکتے نامے کے وقت یا نکاح کے وقت اس کا اندراج نہیں کیا گیا یا اس کی اجازت نہیں لی گئی تو وہ پھر وہ چیز دوبارہ نہیں کی جا سکتی۔ جی، یہاں پہ ہم نے بات کر لی طلاق کی کہ وہ طلاق کا حق جو ہے مرد کے پاس ہے۔ خلا کا اگر جاتی ہے عورت اور مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو وہ خلا کا راستہ اختیار کرے گی۔ جی، اس کے بعد ایک تیسری ٹرمینالوجی آتی ہے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ تنسیخ نکاح۔ جی، تو تنسیخ نکاح، طلاق اور خلا، طلاق تو مرد کا ہو گیا، خلا عورت کی کا حق ہو گیا کہ اگر وہ کسی صورت میں لینا چاہتی ہے تو اس میں مرد سے اختیار لے لیا گیا، عورت لے گی زر خلا کی صورت میں واپسی یا کوئی چیز بھی جو مرد و عورت کے درمیان بات طے ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آ جاتی ہے بات تنسیخ نکاح کی۔ تو تنسیخ نکاح کیا ہے؟ یہ دونوں کیسے فسخ کریں گے؟ آیا کسی تیسرے فریق کو بیچ میں انوالو کریں گے یا نہیں؟ یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر ہی گواہوں کی موجودگی میں
تنسیخ نکاح کر سکتے ہیں؟ تنسیخ نکاح یہ ہے کہ یہ تیسرا آپشن ہے. اس سے پہلے اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا, خلا کا خاتون کو دیا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نہ طلاق دینے پر راضی ہوتا ہے اور نہ خلا دینے پر راضی ہوتا ہے. طلاق کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دے دی, حق مہر نہیں لے سکتا, جو خاتون کے پاس جتنا بھی مال ہے, جتنی بھی جائیداد ہے, جتنی بھی قیمتی اشیاء ساری اس کی ہو گئی. اور خلا میں یہ ہے کہ شوہر اگر حق مہر دے چکا ہے تو حق مہر کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے, مکمل یا جتنے پہ وہ راضی ہو جائیں دونوں. لیکن اگر شوہر نہ طلاق دینے پر راضی ہے بغیر عوض کے اور نہ عوض پر خلا دینے پر راضی ہے, تو پھر لاسٹ آپشن اسلام نے وہ تنسیخ نکاح کا قاضی کو دیا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صحیح. تو اولی الامر منکم میں محدثین مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حاکم ہے, جو ہمارے بڑے, جو ہمارے حکومت میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے. اب حاکم نے جس قاضی کو, جس کو جج مقرر کر دیا, تو وہ بھی حاکم کا نائب ہوتا ہے, تو وہ بھی وہی تمام احکامات نافذ کر سکتا ہے جو حاکم کے ہوتے ہیں. تو اولی الامر منکم حکم کی وجہ سے ہمیں اپنے جو جج ہیں, جو ہمارے قاضی ہیں, جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں, ان کی یہ باتیں ماننا بھی ہم پر ضروری ہیں. تو تنسیخ نکاح جو ہے پھر وہ آخری آپشن ہے. پھر وہ جاتا ہے قاضی کے پاس, اور جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, نکاح جن مقاصد کے لیے کیا گیا تھا, جن فوائد کے لیے کیا گیا تھا, جو نکاح کا جو مفاد تھا وہ پورا نہیں ہوا, تو اب اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے شوہر راضی نہیں ہے, نہ طلاق کے ذریعے اور نہ خلا کے ذریعے. تو اب آخری آپشن جو ہے اسلام نے رکھا ہے کہ خاتون ظلم سے بچ جائیں, اور اسی طریقے سے ان پر ظلم و زیادتی نہ ہو, ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو ان تکالیف سے بچانے کے لیے اسلام نے پھر یہ تنسیخ نکاح جو ہے وہ قاضی کو اختیار دیا ہے. وہ آپس میں بیٹھ کر تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا. تنسیخ نکاح کے لیے قاضی کے پاس جانا, کورٹ جانا جو ہے وہ. ناظرین, اس موقع پر ہم ایک وقفے کے لیے جاتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تنسیخ نکاح, طلاق اور خلا کی ان معاملات پر کہ ان میں فرق کیا ہے. کیونکہ ناظرین ہمارا مین مقصد آپ کو, ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اس ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام لیگل ٹاک شو کے ذریعے ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ الفاظ آئیں یا کسی صورت میں خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ خلا کیا ہے, طلاق کیا ہے اور تنسیخ نکاح کیا ہے. تو مفتی صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے آپ یہ بتا رہے تھے کہ تنسیخ نکاح جو ہے وہ حاکم وقت کے مقرر کردہ قاضی یا فیملی جج یا جج کوئی بھی جس کو کہ حاکم وقت نے مجاز بنایا ہوا ہے, اگر وہ کسی عورت کے مقدمے کے فیصلے کے بعد اس کے نکاح کو, عقد نکاح کو, جیسے کہ آپ نے کہا عقد نکاح کو تنسیخ کی نکاح کی ڈگری دیتی ہے یا فسخ کرتی ہے, تو کیا یہ نکاح کی منسوخی کی یا فسخ کی ڈگری, جس کو ڈیزولوشن آف میرج کہا جاتا ہے, کیا یہ ہماری عوام الناس میں معتبر ہے, مانی جاتی ہے؟ اور اگر مانی جاتی ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر وہ ہے تو اس کو کیا ہم طلاق تصور کریں گے یا خلا تصور کریں گے؟ جی, بہت اچھا سوال ہے. ہماری فیملی کورٹس میں اور جتنی بھی دیگر لوئر ہائر کورٹس ہیں اس میں بہت زیادہ فیملی جو مسئلے مسائل ہیں طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. تو اصل میں ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے, اور اس میں جو فیملی لاز وغیرہ ہیں وہ اکثر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں. تو اب جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو فیصلہ سناتے ہیں تو ہر فیصلہ کسی کو پسند آتا ہے, کسی کو پسند نہیں آتا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ ایسا ہو کہ دونوں کو پسند آئے. تو جو فیصلہ قاضی بیان کر دے, جو قاضی فیصلہ دے دے, تو شرعاً قضائے قاضی اپنی حدود میں نافذ ہوتی ہے.
ٹھیک ہو گیا. فقہی اعتبار سے اگر قاضی نے فیصلہ دے دیا تو اس کا وہ فیصلہ نافذ ہے. اب اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ ساری جو گواہ ہیں گواہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بغیر گواہوں کے دیا گیا یا یک طرفہ دی گئی, تو اس کے لیے پھر وہ اپیل کر سکتا ہے, اس کورٹ سے آگے جا کر سکتا ہے. لیکن شرعی لحاظ سے ملک عزیز پاکستان میں جو اگر قاضی فیصلہ دے دے تو قاضی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. آپ کو اگر وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں حقائق کے خلاف فیصلہ دیا گیا تو آپ ثبوت کے ذریعے آپ اگلی عدالت میں اپیل کر کے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ جو یک طرفہ ڈگری دے دی گئی ہے یا جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ قاضی جو ہے وہ شرعی قاضی نہیں ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا ملک عزیز پاکستان ہے, بڑے بڑے مفتیوں کے فتوے موجود ہیں کہ جو ڈگری عدالت جاری کرتی ہے وہ نافذ ہوتی ہے. کیس ٹو کیس ایسے مسائل آتے ہیں کہ کیس ٹو کیس اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں غلط بیانی کی گئی ہوتی ہے, غلط گواہ یا وہ الگ چیزیں وہ اگلی کورٹ میں جا کر وہاں ثابت کر کے وہاں سے وہ کیس کو فیصلے کو ریورس کروایا جا سکتا ہے. لیکن جو فیصلہ دے دیا گیا جب تک اس کو ریورس نہیں کیا گیا, جب تک اس کی تصحیح نہ کی گئی ہو, اس وقت تک وہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے. یہاں پہ مفتی صاحب یہ بات پھر ذہن میں آتی ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے سوال کرتے ہوئے بات پوچھی کہ اس کی شرعی حیثیت اس کو کیا کنسیڈر کریں گے آپ, طلاق کا کون سی قسم؟ جی بہت اہم سوال ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے ڈگری دے دی, نکاح فسخ ہو گیا, اب میاں بیوی دونوں یکجا نہیں ہو سکتے. ایسی بات نہیں ہے. جو کورٹ کی ڈگری ہے یہ تنسیخ نکاح, یہ ایک طلاق بائن جو ہے وہ فقہی ٹرم میں اسے ایک طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دوبارہ یکجا ہونا چاہیں تو تجدید نکاح کے ذریعے, نئے نکاح کے ذریعے وہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. تو اگر کورٹ ڈگری دے بھی دے اس کے بعد بیوی واپس اپنی اصلاح کر کے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے یا شوہر اپنی اصلاح کر کے بیوی کو ساتھ رکھنا چاہے, بعد میں وہ ایک ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائیں تو صرف ایک نیا نکاح کر کے اس میں نیا حق مہر مقرر کر کے وہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. لیکن فیوچر میں مستقبل میں شوہر کے پاس مزید صرف 2 طلاق کا اختیار رہے گا. یہ ایک طلاق جو ہو گئی تو ہو گئی, باقی جب نیا تجدید نکاح ہوگا تو مزید اس کے بعد صرف 2 طلاق کا اختیار باقی رہے گا. ناظرین یہ بات بہت اہم مفتی صاحب نے کی اور بات واقعی سمجھنے والی ہے کہ اگر کسی طور میں عدالت نے ڈگری دی ہے تنسیخ نکاح کی, اور چاہے وہ ایک طرفہ ہے یا وہ میرٹ پر باقاعدہ دونوں فریقین کی سنوائی اور سماعت کے بعد دی گئی ہے, تو وہ ایک طرفہ ڈگری یا سماعت کے بعد ہونے والی تنسیخ نکاح کی ڈگری, دونوں صورتوں میں وہ طلاق بائن ہے. اور اس میں وہ دونوں جو ہے وہ دوبارہ اگر اپنے درمیان ان کے درمیان دوبارہ فہم تفہیم ہو جاتی ہے, رضامندی ہو جاتی ہے, اور وہ پھر دوبارہ اس رشتے کو استوار ریکنٹینیو کرنا چاہتے ہیں نئے سرے سے, تو تجدید نکاح کریں گے. تو مفتی صاحب یہاں پہ آپ نے کہا کہ طلاق بائن سے مراد یہ ہوا کہ وہ اگر تجدید نکاح کر لیتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ اس مرد کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا. ایک طلاق جو ہے وہ تنسیخ نکاح کنسیڈر ہو جائے گی, اور 2 طلاقوں کا حق جو ہے, یہ حنفی لاس کے مطابق بات کر رہے ہیں آپ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. جی ٹھیک ہو گیا. اور لیکن اس میں یہ بتائیں کہ پھر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو تجدید نکاح ہے اگر اس عورت نے کہیں دوسری شادی نہیں کی اور وہ ویسی کی ویسی بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی آیا دوران عدت ہی اس کو تجدید نکاح کرنا ہے, یا عدت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ اس رشتے کو استوار کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اصل میں جو نکاح فسخ ہو جائے, طلاق بائن واقع ہو جائے, تو اس وقت اسی وقت شوہر کے پاس صرف رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اچھا, تھوڑا بہت نکاح ابھی بھی, نکاح کا ایک جز تھوڑا سا پارٹ ابھی بھی باقی ہے, یعنی 2 حصے باقی رہ گئے. جی جب تک عدت میں ہے تو یہ خاتون کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. لیکن رجوع کا حق نہ ہونے کی وجہ سے شوہر واپس ان کو صرف الفاظی کلامی رجوع کے ذریعے اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تجدید نکاح کرنا ہوگا. اچھا. تو جو طلاق بائن ہوتی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ تجدید نکاح کرنا ہے, اپنی بیوی سے, اسی بیوی سے, پرانی بیوی سے اسی عدت کے دوران بھی نکاح کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد بھی کر سکتے ہیں.
کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے. جو اپنی بیوی ہے عدت کے دوران بھی اس سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کسی اور مرد سے وہ خاتون نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ عدت کے بعد کرے گی, لیکن یہ شوہر اپنی اس بیوی سے عدت کے دوران بھی تجدید نکاح کر سکتا ہے. اور تجدید نکاح کی صورت میں کیا نکاح کی شرائط وہی ہوں گی یا پرانی یا نئی شرائط پہ تجدید نکاح ہوگا؟ دیکھیں نکاح تو دو جو فریقین کے درمیان ہیں, جو ایک دو معاہدہ گھرانے ہے, ہیں, ان کے درمیان معاہدہ ہے. تو پھر وہ شرائط جو اس ایک آپس میں جس پہ راضی ہو جائیں, حق مہر ہوگا, حق مہر نیا جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے. پرانا حق مہر ایک دفعہ ادا ہو گیا, وہ عقد نکاح پورا ہو گیا, اس کے بعد اب نیا نکاح ہوگا تو نئے نکاح کے ساتھ حق مہر بھی دوبارہ ہوگا. اگر مزید کوئی شرائط فریقین رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی تنسیخ نکاح کی ڈگری اگر کوئی عدالت جاری کرتی ہے, چاہے وہ یک طرفہ ہے یا میرٹ پر فیصلہ ہونے کے بعد جاری کی گئی ہے, تو دوران عدت اس مرد کے پاس اس عورت کے ساتھ رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے. یعنی وہ زبانی, کلامی یا جسمانی تعلق سے رجوع نہیں کر سکتا. وہ اگر کرے گا بھی تو تجدید نکاح کرے گا نئی شرائط کے ساتھ. لیکن یہاں پہ مفتی صاحب ایک سوال ہے جو ہے تو قانونی, لیکن اس کے لیے بات ایسی ہے کہ جب بھی, جیسے آپ نے ابھی اپنی باتوں کے درمیان جو وضاحت آپ فرما رہے تھے, اس میں آپ نے کہا کہ اگر مرد کسی طور پہ بھی اس طلاق کی یا طلاق تو نہیں کہیں گے, تنسیخ نکاح کی ڈگری کو غلط سمجھتے ہوئے کہ اس میں شہادتیں پوری نہیں, جیسے بھی اس کے اگر نکات آتے ہیں اور وجوہات آتی ہیں, اور اس کو ہائر فورم یعنی اپیلیٹ کورٹ یا کسی اوپر عدالت میں وہ چیلنج کرتا ہے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کے گوش گزار کروں کہ تنسیخ نکاح کی ڈگری خلا کی صورت میں ہے یا ایک طرفہ کی صورت میں ہے, تو اس کو چیلنج کرنے کا کوئی حق مرد کو حاصل قانوناً نہیں ہے. وہ جو ڈگری جاری ہو گئی وہ جاری ہو جائے گی, اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے. دوسرے معاملات جیسے اس مقدمے کے فیصلے میں اگر قاضی نے یا فیملی جج نے کچھ حق مہر کا تعین غلط کیا ہے, نان و نفقے کا تعین غلط کیا ہے, کسی اور معاملے میں بات کی ہے, تو آپ اس حکم کو اور اس فیصلے کو تو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن اس طلاق کی ڈگری کو جو کہ قاضی نے جاری کی, اس کے خلاف کوئی اپیل کا رائٹ نہیں ہے. دوسری بات, ہاں اس میں یہ عرض کر دوں کہ ہاں آپ اس کو ایک آئینی درخواست کے ذریعے, کانسٹیٹیوشنل آئین پاکستان کی دفعہ 199 کے تحت آپ اس کو اس ضلع اور صوبے کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی تنسیخ نکاح نہیں بنتی تھی, یہ خلا بنتی تھی, یا اس کا کیس, وہ اختیار پھر ہائی کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن وہ آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسے سنے گا. یہاں پہ جب قاضی نے ایک دفعہ دے دی, یہاں پہ مفتی صاحب یہ بتاتے ہیں, اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ خلا, طلاق اور تنسیخ کے نکاح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے مرد عورت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن عدالتیں ہمیشہ جو ہیں وہ غلط اینگل پر جا کر جھوٹ بول کر, یا عورت جھوٹ بولتی ہے یا مرد جھوٹ بولتا ہے, اور وہ الزام تراشی کرتے ہوئے تنسیخ نکاح کی یا خلا کی ڈگری کے لیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں بھی بعض دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ گواہوں کی اور شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہمیشہ جو ہے پھر خواتین اور ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان معاملات سے واقف نہیں ہیں, تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا, دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہمارے پاس موجود ہے, پارلیمنٹ بھی موجود ہے, تو اس کے لیے کیوں قانون سازی نہیں کی گئی اور نہ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنسیخ نکاح کے بارے میں آپ نے کہا, تو میں نے عرض کی تھی کہ جس بیس پر تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری ہوئی ہے, اگر شوہر کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ بیس جو ہے, چاہے وہ مار کٹائی ہے, چاہے وہ نان نفقہ نہ دینا ہے یا دیگر حقوق عدم ادائیگی حقوق ہے, تو وہ شوہر اگلی عدالت میں اس کو چیلنج کر کے وہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ملک عزیز پاکستان میں اس حوالے سے قانون سازی, تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بہترین دین عطا فرمایا ہے,
حضور نے ایک دفعہ فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی اپنا مقدمہ لے کر آئے اور وہ بڑے بہترین الفاظ میں وہ بات میرے سامنے پیش کرے، اور میں اس کی وہ سارے صورتحال کو دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن وہ اس کا حق نہ ہو تو وہ چیز نہ لے، وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے لے رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں حق و صداقت و سچائی کی تعلیم دی کہ جو بھی بات ہم کریں وہ حق ہو، سچ ہو، اور ہم جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹے گواہ، جھوٹے ثبوت اور غلط چیزیں پیش کر کے، ایویڈنس پیش کر کے وہ اپنی ڈگری کروا لیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن یاد رکھیے کہ وہ گناہ گار ہوا کہ اس نے ایک غلط بیانی کر کے جو ہے ایک فیصلہ لے لیا۔ لیکن جو ہمارا فقہ حنفی ہے اس کے مطابق قاضی اگر کسی ایسے ثبوت کی بنا پر وہ فیصلہ دے دے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگرچہ وہ فیصلہ کروانے والا انسان گناہ گار ہے جس نے دعویٰ کیا اور غلط ثبوت پیش کیے، غلط گواہی پیش کی، اس سے وہ گناہ گار ہو گیا، تو اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے اعمال اللہ کریم دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کریم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو حساب کتاب کا دن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا مفاد حاصل کریں تو ان کے لیے پھر آخرت کی سخت سزا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو آپ کی علم، نالج میں اور میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس بارے میں جو سوالات جو آپ کے ذہنوں میں خدشات، اور وہ آپ اپنی رائے کے ذریعے بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمان جناب مفتی عبدالغفار قادری صاحب موجود تھے۔ انہوں نے اپنی جتنے بھی قانونی اور شرعی اور قرآنی اور سنہ کے مطابق تمام وہ جواز ہمارے سامنے رکھے، جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور ناظرین، آپ ہماری اس پروگرام کے اوپر اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں وہ بھی آپ پوچھنے میں بالکل ہچکچاہٹ مت کریں۔ ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ جمع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی لیے جائیں، تاکہ وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں جو آپ نے پوچھے ان کی سے آپ کی تسلی و تشفی ہو سکے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہمارا ایک پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نے ان کی تعریفات و تشریحات کو سامنے رکھا کہ نکاح کیا ہے، خلا کیا ہے، اور طلاق کیا ہے، اور تنسیخ نکاح کیا ہے۔ تو مجھے اور میرے مہمان جناب مفتی عبدالغفار قادری صاحب کو آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت مہربانی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔